تو اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو عادل سراجی کا سوال تھا مرجیہ کے تعلق سے کہ مرجیہ اور مرجیات الفقہا کی جو اصطلاح ہے یہ مرجیہ سے الگ ہے، مطلب دونوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ ارجاء العمل عن الایمان، یا یہ معاملہ ہے کہ ایمان کو عمل سے مؤخر کرنے کی بات ہے مرجیات الفقہا کے ہاں۔ مرجیہ کے ہاں وہ جو مفہوم اس کا ہے وہ بہت وسیع نطاق پر ہے، جبکہ مرجیات الفقہا کے یہاں وہ چیز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن میں سے شمار کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ عمل کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، عمل کو اساسی چیز مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایمان کے اندر داخل نہیں مانتے۔ ایمان پر جب گفتگو ہوگی تو بات آئے گی انشاءاللہ کہ ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے، اور مرکب کہنے والے کون لوگ ہیں، بسیط کہنے والے کون لوگ ہیں، اور اس سے مسائل پر کیا اثر پڑتا ہے، جب وہ گفتگو آئے گی تو انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ ابھی اس کو فی الحال جو ہے یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ بہرحال مرجیہ اہل بدعت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور ان میں سے مرجیات جیسے آپ کہتے ہیں کہ تشیع کے ڈھیر سارے فرقے ہیں، روافض کے ڈھیر سارے، شیعوں کے ڈھیر سارے فرقے ہیں، ان میں سے زیدیہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے نسبتاً زیادہ قریب ہے، تو گرچہ ہے انہی میں سے لیکن وہ نسبتاً اہل سنت والجماعت سے زیادہ قریب ہے۔ ایسے ہی مرجیہ جو ہے عمومی طور پر یہ بدعتی فرقہ ہے، لیکن ان میں سے مرجیات الفقہا جو ہے وہ اہل سنت والجماعت سے یا سلف سے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایمان کے باب میں کچھ اختلاف ہے سلف کے عام مسلک سے، اور وہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ وقت آنے پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ من جملہ طور پر یا اجمالی طور پر سلف کے اندر شامل مانے جاتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں اور ذکر کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے مرجیات الفقہا میں سے ہونے پر کوئی شبہہ نہیں ہے، ان کے مرجیات الفقہا میں سے ہونے پر کوئی شبہہ نہیں ہے، اور متقدمین کے یہاں اس پر چونکہ دیکھتے تھے کہ احناف کا مسلک تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس مسلک کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ ارجاء الفقہا یہ بھی جو ہے لوگوں کے اندر تیزی کے ساتھ پنپ رہا تھا، اسی لیے اس زمانے کے جو علماء تھے انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر سخت تنقید کی، سخت تنقیدیں کی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تنقید کے باب میں اگر آپ دیکھیں صرف السنہ کو دیکھ لیں جو عبداللہ ابن امام احمد رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جو اس کا پرانا ایڈیشن ہے، تو اس کے اندر آپ پائیں گے کہ بے شمار چیزیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی اگر آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ اس کے اندر، تو آپ پائیے گا کہ خطیب بغدادی چونکہ ایک محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، اور کیا نام ہے رجال کی تاریخ بھی انہوں نے لکھی ہے، تاریخ بغداد کے نام سے آپ جانتے ہیں، تاریخ مدینہ السلام کہا جاتا ہے اس کو، تو اس میں انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ترجمہ اور تراجم کی طرح سے ذکر کیا ہے کہ دونوں محاسن اور مساوی دونوں ذکر کیے ہیں، کسی بھی شخصیت کے دونوں پہلو، تو اس کے اندر انہوں نے جو ان کے حوالے سے تنقیدیں کی گئی ان تنقیدوں کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، جس کو لے کر کے کوثری جیسے لوگوں نے خطیب بغدادی کا جو ہے تعاقب کیا اور خطیب بغدادی کو سخت سست کہا، اور پھر اس کے جواب میں اہل حدیثوں کی طرف سے علامہ عبد الرحمن معلمی نے تنقیل جو ہے معرکۃ الآراء کتاب ہے جس کو ہر اہل حدیث طالب علم کو پڑھنا چاہیے، تو وہ لکھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ جو سخت سست باتیں کہی گئیں، اور دور حاضر میں جماعت اہل حدیث کے ایک بڑے عالم شیخ مقبل کا نام سنا ہوگا آپ نے، مقبل وادعی، یمن کے البانی یمن ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے اس قسم کے جو تنقیدی اقوال تھے ان کو نشر الصحیفہ کے نام سے جمع کر دیا، تو وہ اقوال تو بڑے سخت ہیں، آپ جب اس کو پڑھیے ان اقوال کو پڑھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاید مسلمانوں کی صف میں بھی ان کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے، بہت سخت الفاظ اور ان کے اوپر طعن کیا گیا ہے، لیکن وہ وقت کی ضرورت تھی، وہ وقت کی ضرورت تھی
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے بعد سے سلف نے ایک رویہ اختیار کیا ان کے تعلق سے کہ یہ جارحانہ رویہ ان کے تعلق سے چھوڑ دیا جائے، لیکن جارحانہ رویہ چھوڑ دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایمان کے باب میں جو تسامحات ہیں ان سے روگردانی کر لی جائے یا ان سے چشم پوشی کر لی جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کو ذکر کیا جائے لیکن علمی مسئلے کو علمی مسئلے کی حد تک رہنے دیا جائے، اس کی بنیاد پر دوستیاں اور دشمنیاں نہ بنائی جائیں، اور اس کی بنیاد پر، اس اختلاف کی بنیاد پر امام کی جلالت شان پر حرف گیری نہ کی جائے۔ اور اسی سوچ کے پیش نظر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام لکھی۔ یہ بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب بھی ہر شخص کے پاس ہونی ضروری ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے اس قسم کے ملاحظات جو پائے جاتے ہیں عقیدے کے اندر، اس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کیچڑ اچھالنا یا زبان تان دراز کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں، لیکن یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ جو ان کے اوپر ملاحظات ہیں ان کو ذکر کرنا بھی طلاب العلم کے سامنے ضروری ہے، تاکہ ارجاء الفقہاء کو سلف کا مسلک سمجھ کر کے سلفیوں کے درمیان جگہ ملنا نہ شروع ہو جائے۔ اور اسی وجہ سے میں اس چیز کو اتنا کریت کر کے بیان کر رہا ہوں کہ شرح عقیدہ طحاویہ یہ تقریباً سارے سلفی مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس چیز کی وضاحت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی کہ یہ کتاب 100% سلف کے عقیدے کی ترجمان نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی اجمالی ترجمانی کرتی ہے، لیکن جب تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو ان جزئیات کے اختلاف کو بیان کرنا ہی ہوگا تاکہ اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ میرے خیال سے میری بات واضح ہے۔